الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله في مقام آخر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے درس شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا 7واں درس اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو یہاں پر ہم آئے تو اللہ جل وعلا ہم سب کو اس محفل کی برکت نصیب فرمائے اور اس محفل کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ میں آیت مبارکہ کی طرف جانے سے پہلے چند گزارشات اور کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، ان کو اپنے ذہن کے اندر نشر فرما لیجیے اور ذہن نشین اور ذہن اس کو کر لیجیے، اپنے دل و دماغ میں ان باتوں کو بٹھا لیجیے تاکہ ہمارے عقائد جو ہے وہ درست ہو جائیں، کیونکہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور سلیم الطبع جو شخص ہے وہ اس گفتگو کو میری سنیں۔ میں کسی بزرگ کے قول کی طرف نہیں جا رہا، کسی کامل اسلاف کی طرف بھی ہم نہیں جا رہے، صرف قرآن اور حدیث کی طرف انشاءاللہ میں اپنا موضوع رکھوں گا جو احادیث طیبہ کے اندر بیان کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم کسی کو گالیاں نہیں بک رہے یا کسی فرقے کا ہم نام نہیں لے رہے، صرف جو ہماری گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا۔ توجہ آپ نے رکھی ہے، اللہ رب العالمین جب اپنی مخلوق اور جب اپنی عطا اور بخشش کسی مخلوق کو عطا فرمائے، اس بات کو سمجھیے کہ کوئی بھی مخلوق ہو، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت، یعنی تمام انبیاء اور آقا علیہ السلام سمیت، جب تک رب کی عطا نہ ہو، رب کی بخشش نہ ہو، بخشش سے مراد عطا ہی ہے، جب تک عطا نہ ہو، قوت و اختیار نہ ہو، کوئی بندہ ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، آقا علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جب تک رب کی عطا نہ ہو تو بندہ جو ہے وہ ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے، نہ وہ ایک ذرے کا بھی مختار ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام بھی عطا کرنے والے ہیں اور رب کی ذات بھی عطا کرنے والی ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں اپنے ذہنوں کے اندر کہ جب ہم حضور کی طرف یہ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ حضور عطا فرماتے ہیں اور رب بھی دیتا ہے، تو اس سے مراد ہوتا کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک مسلمان جب حضور علیہ السلام کی طرف یہ نسبت کرتا ہے کہ حضور عطا فرماتے ہیں، تو حضور کا عطا فرمانا یہ عطائی عطا فرمانا ہے، یعنی رب نے عطا کیا ہے تو حضور عطا کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور جب
رب کی طرف ہی ہم بات کرتے ہیں کہ رب تعالی جو ہے، جو ہمارا رب ہے، جب وہ ہمیں دے رہا ہے تو وہ دینا جو ہے وہ رب کی صفات جو ہے وہ رب کی ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے۔ یعنی حضور کی طرف جب نسبت کریں گے تو وہ عطائی کہلاتی ہے صفات، اور جب رب کی طرف کریں گے تو وہ ذاتی کہلاتی ہے۔ اور اسی کو اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے۔ یہ چند گزارشات تھی کہ جو میں نے آپ سے کرنی تھی۔ اب آئیے، اپنے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا مختار کل بنایا، کیسی شان عطا فرمائی، اس کو سمجھیے۔ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور جو ہیں وہ رب کے نزدیک سب سے شان والے ہیں، سب سے زیادہ محبوب جو ہیں وہ حضور کی ذات ہے۔ جب حضور کی ذات ہے تو علماء نے اس بات کو بیان فرمایا اللہ جل وعلا نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب مختار کل بنایا، اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ جو ہے وہ اس دنیا میں جب تشریف لے کر آتی ہے تو تشریف آنے کے بعد وہ جو ہے وہ اللہ کے خلیفہ اعظم بھی بنتے ہیں اور نائب اکبر بھی بنتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے رب تعالیٰ کے خلیفہ اعظم اور نائب اکبر ہے۔ بچے بھی اس گفتگو کو توجہ سنیے گا، کیونکہ اختیار کے بارے میں ہے اور اختیار حضور کیسے عطا کیے گئے۔ اب جب رب تعالیٰ نے نائب اکبر بنایا ہے، وہ کس طرح بنایا ہے، اس مثالوں کو سمجھیے۔ دیکھیے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت فرمائی۔ اب آپ احباب نے ادھر توجہ رکھنی ہے اور جملے پر غور کرنا ہے۔ دیکھیں، ہمارے عقائد کے معاملات ہیں، سنت ضروری ہے۔ فرمایا کہ جب اس کی تفسیر کی طرف آپ جائیں گے تو ادھر علماء نے اس بات کو بیان فرمایا رب کی ذات اللہ جو ہے وہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے۔ اللہ خالق پیدا کرنے والا ہے، حضور کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ خالق ہے، حضور بندے ہیں۔ لیکن ایسی کیا وجہ ہو گئی، ایسی کیا نسبت ہو گئی کہ رب تعالیٰ اس بات کی طرف جا رہا ہے، اس بات کو ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت فرمائی۔ ایسی کیا وجہ آ گئی؟ دوسری آیت مبارکہ کی طرف چلیے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، فرمایا اے محبوب، وہ لوگ صحابہ جو تھے، وہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے تھے، وہ محض آپ کا ہاتھ نہ تھا، وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے تھے، اللہ کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے تھے۔ ادھر بھی یہی دیکھا جائے کہ ایسی کیا وجہ آ گئی کہ رب تعالیٰ اپنے حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، ایسی کیا وجہ آ گئی؟ تیسری آیت مبارکہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میں صرف قرآن کے دلائل آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، صرف میں بھی اشارات قرآن کریم کی آیات اور ان سے نکلنے والا مفہوم، پھر انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں جو اس کا جو مقصد نکلے گا تمام آیتوں کا وہ ضرور بیان کیا جائے گا۔ تو توجہ آپ نے رکھی۔ تیسری آیت مبارکہ سنیے، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ جب جنگ کی شدت زیادہ ہو گئی اور کفار آگے بڑھنے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی بھر کنکر اٹھا لیے۔ جب مٹھی بھر کنکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک میں لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مٹھی بھر کنکروں کو کفار کی طرف پھینکا۔ رب کا کرنا یہ تھا، اور یہ کام عادتاً ایسا ہوتا نہیں، اور جو کام عادتاً ایسا نہ ہو، توجہ رکھیے گا، جو عادتاً ایسا کام ہوتا نہ ہو اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ عادتاً ایسا کام ہوتا نہیں ہے، وہ عادتاً کیا کام نہیں ہوا؟ یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی طرف اس کنکری کو پھینکا
تو ارشاد فرمایا شاہت الوجوہ، یہ رب نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ آپ نے کفار کی طرف کنکریاں پھینکی، تو اس کنکری جو کفار کی طرف جا رہی تھی، اب ادھر توجہ رکھیے گا میری طرف، جو کفار کی طرف جا رہی تھی وہ جو کنکریاں تھیں، اس کنکری کے بیچ میں جاتے ہوئے ریزے ہو گئے، جب وہ ذرہ ذرہ ہو گئی تو وہ کفار کی آنکھوں میں گھسی، جب کفار کی آنکھوں میں گھسی تو وہ اپنی آنکھوں کو ملنے لگے، مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ رب نے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محبوب یہ آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی تھی، پھینکی آپ نے تھی، ولکن اللہ رمی، لیکن پھینکنا آپ کا نہیں تھا بلکہ پھینکی تو اللہ نے تھی۔ یعنی حضور پھینک رہے ہیں لیکن نسبت رب اپنی طرف کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ نسبت کیا ہے اس کی؟ یہ 3 آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 14 آیت مبارکہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ ہماری ہی بات ہے، فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، حضور آپ ارشاد فرما دیجئے ان سے کہ یہ آپ کی پیروی کریں۔ فرمایا آپ کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہوگا کیا؟ حضور کی اتباع سے ہوگا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، فرمایا حضور کی اتباع کی وجہ سے، ترجمے پہ غور کریں، یہ عشق والا ترجمہ ہے، یہ عشق والا ترجمہ ہے، آپ صرف عشق کی نظر سے دیکھیے، یحببکم اللہ، فرمایا جب بندہ حضور سے محبت کرے گا، حضور سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ بھی اس سے محبت فرمائے گا، یحببکم اللہ، اللہ بھی محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ گناہوں کی بخشش بھی فرمائے گا۔ علماء نے یہاں پر بھی نقطہ بیان فرمایا کہ جب رب تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ نبی کی اتباع کی جائے، نبی کی اتباع کر لو، نبی کی اتباع کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یار بات سمجھ نہیں آتی، حضور سے محبت کی جا رہی ہے، حضور سے محبت کرنی تو اللہ کیوں محبت کرے گا اور اللہ اس وجہ سے کیوں گناہوں کو معاف کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں، ایک سادہ سی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، 2 بندے آپس سے محبت کرتے ہیں، کیا ان کی محبت کرنے کی وجہ سے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اگر نہ ہو، آپ اس طرح سمجھیے اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے کسی مسلمان سے، وہ تو اس کو ثواب اجر دیا جائے گا۔ ایک بندہ جو اللہ کے لیے محبت نہیں کر رہا، پیسے رشتہ داری آپس میں محبت کر رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس کے گناہ بخشے جائیں گے؟ سلیم الطبع شخص جو ہے وہ جواب دے اس بات کا، عقل کو اپنا اس بات کو سمجھیے، کیا اس بندے کو ثواب عطا کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا تم نبی کی جب اتباع کرو گے، نبی کی پیروی کرو گے، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرما دے گا۔ لیکن بات سمجھ نہیں آئی ابھی تک۔ یہ 14 آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 5ویں آیت مبارکہ میں نے آپ سے کہا نا قرآن سے دلائل انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ فرمایا وما اغناہم اللہ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، فرمایا ان کو کیا برا لگا ہے محبوب، انہیں کیا برا لگ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دیا ہے۔ اب ادھر دیکھیں، اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی فرما دیا ہے۔ یہ دلائل یاد رکھنے والے، جب اللہ اور اس کے رسول نے غنی فرما دیا ہے، بعض کو کہتے ہیں یار اللہ کے ساتھ اس کے محبوب کا تذکرہ نہ کرو، میں نے کہا رب خود فرما رہا ہے تو ایک مسلمان بندہ پھر رب کی سنت کو ادا کیوں نہ کرے؟ یہ تو رب کی سنت ہے۔ آپ کی آواز کم تھی، آپ نے ہضم فرما لی، لیکن ہضم کرنے والی بات نہ تھی ہے، کیونکہ یہ تو رب کی سنت ہے کہ حضور، رب کا جہاں نام لیا جائے وہاں حضور کا بھی نام آئے گا۔ یہ غنی کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے، لیکن رب ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول یعنی حضور نے بھی غنی کر دیا۔ معاملہ کیا ہے ایسا، وجہ کیا ہے؟ یہی علماء نے ادھر ہی استدلال فرمایا ان آیت مبارکہ کو اگر پیش نظر رکھا جائے، بہت آیت مبارکہ ہے، میں نے صرف چند آیت مبارکہ اختصار کی وجہ سے، کیونکہ مجھے اور بھی گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے،
چند آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ جہاں پر رب نے ارشاد فرمایا رب کا نام ہے وہاں حضور کا بھی نام ہے، یعنی رب حضور بیعت فرما رہے ہیں، حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی جا رہے ہیں، رب فرما رہے نہیں یہ تو میرے ہاتھ پر بیعت فرما رہے ہیں۔ معاملہ ایسا کیا ہے؟ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں لیکن توجہ رکھیے گا، اس میں جواب آپ نے دینا۔ ایک شخص ہے ہمارے یہاں پر، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس دکانیں بھی ہیں، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، وہ عام طور پر اس کا سودا کر رہا ہوتا ہے، بیچ بھی رہا ہوتا ہے، اس کی ملکیت ہے، جو چاہے وہ کرے۔ ایسا ہی دکان بھی ہے، زمین بھی ہے، اس کی خود کی پراپرٹی بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، وہ جو چاہے کرے۔ اب اس نے ایک دکان یا اپنی ایک ملکیت جو تھی وہ ایک اعتماد والے شخص کو دے دی، یہ عقیدے والی بات ہے، سننے کی ہے۔ ایک شخص کو اعتماد والی دے دی کہ یار میں تمہیں اس کا مختار بناتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں، تم جو چاہو کرو، بیچنا چاہو تو بیچ دو، اگر رکھنا چاہو تو رکھ لو۔ اب مجھے بتائیے جو اس کو اختیار دیا گیا ہے، جو اسے مختار نامہ دیا گیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں، تم بیچنا چاہو تو بیچ دو، نہ بیچنا چاہو تو رکھ لو اپنے پاس۔ اب جس شخص نے، توجہ رکھیے گا، جس شخص نے مختار نامہ دیا ہے کہ یار اگر تم چاہو تو اسے رکھ لو، اگر چاہو تو بیچ دو، اب جو مختار والا شخص ہے اگر وہی شخص اس پراپرٹی کو، اس دکان کو، اس زمین کو اگر وہ بیچ دے تو ایسا ہوگا کہ یہ اس کے اصل مالک نے بیچی ہے، ایسا ہی اس کے اصل مالک نے، جبکہ اصل مالک تو ہے نہیں، وہ تو مختار نامہ ہے، لیکن مختار نامہ کا اس میں تصرف کرنا وہ اس کے مالک کا تصرف کرنا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے رب نے شریعت بنائی، جب رب نے شریعت بنائی اس پوری شریعت کا مالک، اس پوری شریعت کا کنٹرول جو تھا وہ حضور کو دے دیا، جب حضور کو دے دیا پھر حضور کو مختار بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ فرمایا جب رب نے مبعوث فرمایا اس طرح کہ جب مختار نامہ دے کر رب نے مبعوث فرمایا تو فرمایا پھر اسی طرح معاملہ ہو گیا کہ اب حضور کی اتباع کی جائے تو وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ فرمایا جب حضور نے بیعت فرمائی یعنی حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تو وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، جب حضور کی اطاعت کی جائے گی تو وہی اللہ کی اطاعت ہوگی، جو حضور کی اطاعت ہوگی وہی اللہ کی اطاعت ہوگی۔ یعنی جس طرح ایک مختار نامہ، ایک مختار شخص وہ ایک تصرف کر رہا ہے جبکہ وہ اس کی اصل چیز نہیں، ملکیت نہیں ہے، وہ تو اس کو دی گئی ہے اعتماد کے طور پر۔ فرمایا اسی طریقے سے رب نے شریعت بنائی ہے، رب نے شریعت بنا کر حضور کے کنٹرول میں دے دی، محبوب ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے، اب آپ اس کے مالک ہیں، اور یہی قرآن نے بیان کیا۔ فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہی نبی جو آنے والے جو ہیں یہی پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمائیں گے اور ناپاک چیزوں کو حرام فرمائیں گے۔ میں نے کہا یہی تو اختیار ہے کہ جو ایک پاکیزہ چیز کو حلال کر رہا ہے اور ناپاک چیز کو حرام کر رہا ہے، اگر اس کو اختیار نہیں کہیں گے پھر آپ کس کو اختیار کہیں گے؟ کس کو اختیار کہیں گے آپ کو؟ یہی حضور کو اختیار دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی سبھی حضرات؟ بات سمجھ میں آ رہی سبھی حضرات؟ یا پھر بورڈ بنوا کر سمجھایا جائے؟ بورڈ بنوانے کی ضرورت تو نہیں ہے مجھے، تو اس باتوں کو سمجھیے، یہ ہمارے عقائد کی بات ہے، یہ میں نے صرف آپ کے سامنے شروع کی باتیں کی ہیں۔ اب سنیے اس بات کو، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت طیبہ تلاوت فرمائی، لیکن اس سے ماقبل اس بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ کے نائب اکبر ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختار کل بنایا ہے، تمام جہاں کا اختیار دیا ہے، تو پھر اختیار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اختیار تشریعی، ایک ہوتا ہے اختیار تکوینی۔ ایک ہوتا ہے اختیار تشریعی اور ایک ہوتا ہے اختیار تکوینی۔ اختیار تشریعی کسے کہتے ہیں؟ تشریعی کہتے ہیں شریعت میں اختیار عطا فرمانا، اور اختیار تکوینی کہتے ہیں ما کان وما یکون، یعنی عالم
جو ابھی ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، ورنہ اس کا اختیار بھی رب نے محبوب محمد عربی کو عطا فرما دیا۔ یہ اختیار ہے۔ اب دونوں کی مثالیں میں دیتا ہوں تاکہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرما جو ہمارے حبیب مکرم ہے، جو تمہیں یہ چیز عطا فرمائے، عطا وہی کرتا ہے اور منع وہی کرتا ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ فرمایا جو تمہیں رسول عطا فرمائے فخذوه، اسے لے لو، اسے حاصل کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اس سے روکیں، جو ہمارے حبیب تمہیں روکیں کہ نہ جاؤ اس کی طرف، فانتہوا، تم پر لازم ہے اس سے باز رہو۔ یہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اب آئیے اختیار تشریعی، شریعت میں اختیار حضور کو کیسا عطا کیا گیا؟ اللہ اکبر، سارے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار تشریعی کیسا عطا کیا گیا، اس کی طرف آپ نے ابھی توجہ رکھنی ہے۔ حضرت سیدنا بخاری شریف حدیث مبارکہ ہے، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایام الاضحیٰ چل رہے تھے، یعنی عید الاضحیٰ کے دن چل رہے تھے، اور آج پہلا ہی دن تھا، نماز عید میں نے ادا نہ کی تھی۔ نماز عید ادا کرنے سے پہلے میں نے نماز ادا کرنے سے پہلے اپنے جانور کو قربان کر دیا۔ اور یہ مسئلہ واضح ہے کہ اگر کوئی شخص شہر میں رہتے ہوئے اپنی قربانی کر دے نماز عید ادا کرنے سے پہلے، یعنی نماز عید ہونے سے پہلے، تو اس صورت میں اس بندے کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ ایک شریعت کی طرف سے مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب انسان سوال کرتا ہے کہ یار میں نے جہاں پڑھنی ہے، یعنی جو قربانی کرنا ہے اس نے پڑھنی ہے یا معاملہ کیا ہے؟ ورنہ پورے شہر میں کدھر ایک جگہ ہو جائے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھیں، آپ کے اوپر واجب ہے، لیکن ایک جگہ ہو جانی چاہیے نماز عید۔ ورنہ نماز عید ہوئی نہ تھی، میں نے نماز عید ادا فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے، جب میں نے یہ بات عرض کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بردہ تمہاری قربانی تو ہوئی نہیں، جو واجب تھا، جو وجوب تھا ابھی تمہارے ذمے پر ہی ہے، وہ ادا نہ ہوا۔ فرمایا حضور میرے پاس تو کوئی جانور ہی نہیں ہے، حضور میرے پاس تو جانور ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا حضور ایک 6 مہینے کا بچہ بکری کا ہے، لیکن سال بھر کا ہونا شرط ہے، 6 مہینے کا ہے حضور میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کا اختیار دیکھیں، آنے والے جملے پر آپ نے غور کرنا ہے اور جواب آپ نے دینا، اپنی زبانوں کو سبحان اللہ کے ذریعے تربیت کرنا ہے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بردہ یہ 6 مہینے کا ہے؟ میں جی ہاں حضور۔ فرمایا اسی کو قربان کر لو، اللہ تمہاری قربانی کو قبول فرما لے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بردہ یہ صرف تمہارے لیے ہم نے جائز کیا ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جائز اور ناجائز وہی کرتا ہے جس کو اختیار ہوتا ہے، اور جس کو اختیار ہوتا ہے وہی رب کا محبوب ہے، اور یہی رب کے محبوب ہے کہ جن کو اختیار دیا گیا ہے، یہی تو جائز اور ناجائز ہے۔ آئیے دوسری بات سنیے، المعجم الکبیر کے اندر ایک روایت مشہور ہے اور بیان کی جاتی ہے، حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے؟ یہ سب سے پہلے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، جو حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بھائی تھے، بڑے بھائی سیدنا جعفر طیار۔ اچھا سیدہ اسماء بنت عمیس جو ہے یہ سیدنا جعفر کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عرب کے اندر مشہور تھا کہ وہ ایک دو یا جتنے وہ نکاح کرنا چاہیں وہ نکاح کرتے تھے، یہ عرب کے اندر تھا، پہلے کے دور میں اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا جعفر کے نکاح میں تھی۔
سیدنا جعفر طیار کا جب انتقال ہوا، جب شوہر مرتا ہے نا، جواب آپ نے دینا ہے مجھے، میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، مسئلہ سب کو ہی معلوم ہوگا، سارے بڑے حضرات ہی بیٹھے ہوئے. جب شوہر مرتا ہے بیوی کو کتنے مہینے کی عدت گزارنی ہوتی ہے؟ آواز دیا جی صحیح طریقے سے. 4 مہینے 10 دن. یہ رب نے ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. 4 کہتے ہیں 4 کو، اشہر کہتے ہیں مہینے کو، وعشرہ کہتے ہیں 10 کو. معاملہ ہو گیا، فرمایا 4 مہینے 10 دن. یہ رب نے ارشاد فرمایا. سیدہ اسماء آتی ہیں حضور کی بارگاہ میں، فرماتے ہیں حضور میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، سیدنا جعفر کا، اور جو عدت بنتی ہے وہ 4 مہینے 10 دن بنتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اے اسماء تم نے عدت 4 مہینے نہیں گزاری. دیکھیں شریعت کے احکام کو وہی تبدیل کر سکتا ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے. سنیوں سونے والی بات نہیں ہے، یہاں پر آنکھ لگانے کی بات نہیں ہے، توجہ سے سنیے گا، یہ دلائل ہے. جو آپ کے سامنے باتیں کی جا رہی ہیں یہ کافی محنتوں کے بعد یہ حاصل ہوتی ہیں، اور انسان کو کئی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. ہم آئے تو ادھر کئی محنتوں کے ساتھ آپ کے پاس آئے، آپ کا بھی ضروری ہے کہ آپ اس کو سنیں دلائل کو. سیدہ اسماء، بلکہ شریعت میں اختیار، شریعت کو تبدیل کرنا اس کے لیے ہوتا ہے تو جس کو اختیار حاصل ہوتا ہے. سیدہ اسماء سے حضور فرماتے ہیں اے اسماء تم نے 4 مہینے 10 دن نہیں گزار دی، بلکہ تم صرف 3 دن عدت کر لو، یہی تمہاری عدت مکمل ہو جائے گی. یہ حضور کو اختیار دیا گیا تھا شریعت. آخری مثال سنیے، میں اختیار تقرین کی طرف بھی جاؤں گا تاکہ بات ہماری مکمل ہو جائے. باقی بہت سارے حضور کو اختیار دے گا، انشاءاللہ وہ پورا موضوع ہے، وہ ہم گفتگو کرنا چاہیں گے تو ہمیں تقریباً کافی ٹائم چاہیے، 30 منٹ کا ہمارا دورانیہ ہوتا ہے. آخری مثال سنیے، ابو داؤد شریف کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا، حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعرابی سے گھوڑے کو خریدا. جب گھوڑے کو خریدا تو مالدار جو تھی، قیمت جو تھی وہ دے دی گئی، جو مبی تھی یعنی جو چیز خریدی گئی تھی وہ لے لی گئی. حضور چلے گئے. کچھ دن بعد وہ اعرابی آیا اور کہنے لگا یہ اونٹ میرا ہے اور آپ نے ایسے لے لیا ہے بغیر قیمت کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھائی میں نے قیمت کے ساتھ تم سے لیا. توجہ سے حضرات، فرمایا میں نے قیمت کے ساتھ لیا ہے. اب حضور فرماتے میں نے قیمت کے ساتھ لیا ہے. اچھا ظاہری طور پر جب حضور نے جب لیا تو وہ گواہ بھی نہ تھا، اس وقت تو گواہ بھی موجود نہ تھا. اب اس اعرابی نے کہا نہیں آپ نے ایسے لے لیا، مجھ سے چھین کر لے گیا، الیاذ باللہ. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہنے لگا کہ آپ اگر سچے ہیں گواہی لے کے آ جائیں. سیدنا خزیمہ وہاں بیٹھے ہوئے صحابی رسول ہے. سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور کے قریب گئے اور کہتے ہیں اعرابی کیا مسئلہ ہوا؟ کہا یار یہ تمہارے جو نبی ہیں انہوں نے ہم سے اونٹ لیا تھا اور بغیر قیمت کے انہوں نے لے لیا ہے، اور تمہارے نبی دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے قیمت کے ساتھ لیا ہے اور ان کے پاس گواہ بھی نہیں ہے. فرمایا کس نے کہا گواہ نہیں ہے؟ فرمایا میں خزیمہ حضور کا صحابی ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، میں خزیمہ یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے تم سے یہ قیمت کے بدلے گھوڑا لیا ہے، یہ قیمت کے بدلے لیا ہے. اللہ اکبر. اب جب یہ بات کی گئی فرمایا جب یہ قیمت کے بدلے لیا ہے. سیدنا خزیمہ کا عشق رسول دیکھیے. سیدنا خزیمہ فرماتے ہیں مجھ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب وہ اعرابی چلا گیا، اے خزیمہ جب میں نے لیا تھا اس وقت تو تم حاضر ہی نہ تھے اور تم نے گواہی دے دی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اے خزیمہ جب میں نے لیا ہے اس وقت جب تو تم اس وقت تو تم موجود نہ تھے اور ابھی تم نے گواہی دے دی کہ ہمارے حضور نے لیا ہے. سیدنا خزیمہ کا جواب سنیے گا، آنے والے جملے پر آپ نے غور کرنا ہے اور جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچ جائے. سیدنا خزیمہ فرماتے ہیں حضور آپ زمین اور آسمان کی ہمیں روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام ہمیں خبر دیتے ہیں. جب میں خزیمہ اس کو قبول کر دیتا ہوں یہ تو چھوٹی چیز ہے، جب آپ نے خریدا ہے تو آپ نے خریدا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی جنتی.
یہ اللہ رب العالمین نے اختیار حضور کو عطا فرمایا، یہ تھا اختیار تشریعی۔ اب آپ اس بات پر غور فرمائیں، اختیار تقویم کیا ہے؟ اختیار تقویم کی میں ایک دو مثال میں آپ کی بارگاہ پیش کرتا ہوں، بات مکمل کر دیں مصری بدن۔ اختیار تقویم کہتے ہیں حضور کو کون و مکان، یعنی جو ابھی ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، حضور کو اس کا بھی اختیار عطا فرما دیا، حضور کو اس کا بھی اختیار عطا فرما دیا، یعنی حضور جس کو چاہے جنت ہبہ فرما دے، جس کے لیے چاہے حضور جو کچھ چاہے حضور کر دے۔ یہی تاج الشریعہ نے لکھا ہے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے۔ یہی امام اہل سنت کے جو پوتے ہیں حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ، انہوں نے اسی بات کو بیان فرمایا۔ تو بالخیر فرمایا کہ اختیار تقویم کیا ہے؟ حضور کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سیدنا ربیعہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رات کو رہا کرتے تھے، حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استنجا کا پانی، وضو کا پانی ان کے پاس ہوتا تھا کہ حضور جہاں جائیں گے تو حضور کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ یہ سیدنا ربیعہ ایک مرتبہ دریا رحمت جوش میں آیا۔ اب مجھے بتائیے، جب کوئی حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آ جائے، حضور کے اخلاق کریمہ یہ تھے، کل ہی ہمارا اخلاق کریمہ کے بارے میں تھا، حضور کے اخلاق کریمہ یہ تھے کہ حضور کی بارگاہ میں جب کوئی ایک مرتبہ آ جاتا نا تو حضور اس کو خالی نہ لوٹایا کرتے تھے، خالی نہ لوٹایا کرتے، دیتے ضرور تھے۔ یہ حضور کی عادت مبارکہ تھی۔ اب جو حضور کی بارگاہ میں کئی دنوں اور کئی مہینوں سے رہ رہا، حضور اس کو کتنا عطا فرمائیں گے، کتنا عطا فرمائیں گے۔ سیدنا ربیعہ کہتے کہ میں نے حضور نے پانی منگوایا دریا رحمت جوش میں تھا۔ ایک دن حضور نے ارشاد فرمایا، رات ہی کا وقت تھا، فرمایا سل ربیعہ، فرمایا اے ربیعہ جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، فرمایا اے ربیعہ جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ میں حوالے اس وجہ سے دے رہا ہوں تاکہ بعد میں شکوک و شبہات نہ رہے، بھائی کہاں سے لے کر آ رہے ہیں اپنے مطلب کی نہ، ہم دے رہے ہیں حوالے آپ کو، لیں اس کو، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ سل ربیعہ، مانگو اے ربیعہ۔ فرمایا جب حضور نے ارشاد فرمایا اے ربیعہ مانگ لو، ربیعہ بولنے لگے یار آج تو جو خزانہ ہے وہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لو۔ فرمایا خزانہ ہاتھ میں آ گیا آج تو، حضور نے جو کہا ہے مانگ لو۔ کہا حضور ایک ادنا سی خواہش ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، حضور آپ کا پڑوس میں جنت میں چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ربیعہ بس؟ فرمایا جی ہاں حضور۔ فرمایا جا ہم نے تجھے آج جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دی ہے۔ رفاقت وہی عطا فرمائے، جنت وہی عطا فرمائے جس کو اختیار دیا گیا کہ محبوب آپ کے ہاتھ میں، یہ تو آپ کے قدموں میں، اور یہ آپ ہی کی وجہ سے بنی ہے، یہ آپ کے لیے، جس کو آپ چاہیں عطا فرما دیں اور جس کو چاہیں نہ عطا کریں۔ یہ آپ کو حضور اختیار دیا گیا ہے، یہ حضور کو اختیار تھا۔ کوئی شخص کہنے لگا یار یہ تو آپ نے غلط بات کر دی، یہ تو حضور کے زمانے کے اندر صحیح تھا، اب یہ حضور کے بعد یہ ماننا، حضور چلے گئے اب اختیار ماننا، یہ تو شرک ہوا۔ بعض لوگوں نے اس بات کو لکھا کہ یہ تو شرک ہوا۔ ملا علی قاری نے اسی بات کو بیان فرمایا، فرمایا حضور نے فرمایا سل ربیعہ، حضور نے قید نہیں بیان فرمائی کہ میری وصال ظاہری کے اندر مانگنا ہے یا وصال موت کے بعد مانگنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا حضور نے فرمایا سل ربیعہ، مانگو۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی مسئلہ نہیں، ابھی سمجھاتا ہوں۔ ایک روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے، حضرت سیدنا ابو داؤد بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بروز جمعہ مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا کرو۔ توجہ سبھی حضرات کی، فرمایا زیادہ پڑھا کرو کیونکہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک تم لوگوں کا پیش کیا جاتا ہے۔ اب جو روایت کرنے والے راوی جو ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو آپ کے وصال حیات، یہ تو آپ کی ظاہری حیات کے اندر ہے، آپ جب چلے جائیں گے تو پھر بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ سوال سمجھیے، یہ وہی سوال ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کیا
کہ یہ حضور ایسا ہی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا، فرمایا اللہ رب العالمین نے زمین پر اس بات کو حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں اور اللہ ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اختیار تقویم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گا، یہ اختیار تقویم حضور کو عطا کیے گا۔ تو اختیار تشریعی ہو، اختیار تقویم ہو، وہ ایسا ہر چیز حضور کو عظمت والی عطا کی گئی، کوئی سی بھی چیز ہو، کتاب عظمت والی، شریعت، آواز سے بولیے سارے، اتنے تھکے نہیں کیونکہ میں نے بیان سے مختصر ہی کیا ہے، کتاب عظمت والی، شریعت عظمت والی، امت عظمت والی، سیرت عظمت والی، اخلاق کریمانہ عظمت والے، اور جو حضور کا آج جو اختیار مصطفیٰ سب عظمت والا حضور کو عطا کیا گیا۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، یہی امام اہل سنت نے اپنے کلام کے اندر فرمایا۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقائد آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اللہ رب العالمین ہم سب کو مرتے دم تک اس عقائد پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔